بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربیہ للطالبین المستوى الاول کے الدرس الاول کے 5ویں حوار کی آج تیسری تدریب انشاءاللہ الکریم پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 48 نکال لیجئے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل فیضان جامعۃ المدینہ اور رضا اسلامک کلیکشن اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التدریب الثالث، حول الجمل التالیہ من المفرد الی المثنى کما فی المثالین۔ تیسری مشق ہے حول، تم پھیرو، تم تبدیل کرو، الجمل التالیہ آنے والے جملوں کو، مفرد سے تثنیہ کی طرف، ایک سے دو والا صیغہ بنانا ہے۔ ایک والے صیغے کو دو، مفرد یعنی مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، واحد کو، اور مثنیٰ کہتے ہیں دو افراد کو، تثنیہ کو۔ مفرد سے تثنیہ ہم نے بنانی ہے جیسا کہ مثالوں میں دیکھ رہے ہو۔ آنے والے جملے کو مفرد سے تثنیہ بناؤ جیسا کہ دو مثالوں میں ہے۔ اس سبق میں ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے یہ سماعت کر لیجئے۔ واحد سے ہم نے تثنیہ کیسے بنانی ہے؟ آپ نے خلاصۃ النحو میں پڑھا ہوگا کہ واحد اسم کو ہم نے تثنیہ کیسے بنانا ہوتا ہے۔ اسم کا جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے، ایک والا صیغہ ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، اس کو تثنیہ کیسے بنانا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا، واحد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ الف ساکن ہوتی ہے، اس کا ما قبل یعنی الف سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس پر فتح یعنی زبر ہوتی ہے، اور نون مکسور ہوتا ہے۔ نون مکسور کا کیا مطلب؟ یعنی نون کے نیچے ہم ایک زیر لگا دیتے ہیں، ایک کسرہ لگا دیتے ہیں۔ تو یوں جب واحد کے آخر میں الف ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگاتے ہیں تو وہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قلم، یہ واحد ہے۔ اب قلم کے بعد ہم الف نون کا اضافہ کریں گے، الف ساکن ہوگی اور الف سے پہلے والا جو حرف ہے میم، اس پر زبر ہوگی اور نون کے نیچے زیر ہوگی، کسرہ ہوگی، تو یہ قلم سے بن جائے گا قلمانی۔ تو یہ واحد سے تثنیہ بن جائے گا۔ فعل مضارع میں بھی یہی طریقہ ہے۔ فعل مضارع میں واحد کے صیغے کو تثنیہ کیسے بنانا ہے، آخر پہ اس کی علامت یہ ہے کہ واحد کے صیغے کے آخر، وہ واحد کا صیغہ چاہے مذکر غائب کا ہو یا مؤنث غائب کا ہو، مذکر حاضر کا ہو یا مؤنث حاضر کا ہو، اس کے آخر میں جب الف نون آخر پہ لگا دیں گے تو وہ واحد سے تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ اب اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مشق حل کرتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال، یزور، وہ زیارت کرتا ہے، ایک مرد، اسے بنا یزورانی، زیارت کرتے ہیں یا زیارت کریں گے وہ دو مرد۔ یزور فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ فعل مضارع میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں ہوتے ہیں۔ تو یزور کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ زیارت کرتا ہے یا کرے گا ایک مرد، اور یزورانی زیارت کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد۔ یتصل، وہ کال کرتا ہے، ایک مرد۔ یتصلانی، کال کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد۔ یدرسو سے یدرسانی، یدرسو سبق پڑھتا ہے وہ ایک مرد۔ یدرسانی، سبق پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے وہ دو مرد۔ یتعلم العربیۃ، وہ عربی سیکھتا ہے، یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب اس کو یتعلم سے ہم نے تثنیہ کیسے بنانا ہے؟ یتعلمان العربیۃ، وہ دو بندے، وہ دو مرد عربی سیکھتے ہیں یا سیکھیں گے۔ اسی طرح یتصل بخالد، وہ خالد کو کال کرتا ہے، ایک مرد، وہ ایک مرد خالد کو کال کرتا ہے۔ اب اسے تثنیہ بنائیں، یتصلانی بخالد، وہ دو مرد خالد کو کال کرتے ہیں۔ یشتری جوالن، وہ ایک مرد موبائل خریدتا ہے۔ اب دو کیسے کریں گے؟ یشتریانی، یشتریانی جوالن، وہ دو مرد ایک موبائل خریدتے ہیں۔ اگلے صفحے پر یرسلو رسالتن، وہ ایک میسج بھیجتا ہے، وہ ایک مرد ایک میسج بھیجتا ہے۔ اب اس کو ہم کیسے تثنیہ بنائیں گے؟ یرسلو سے یرسلانی، وہ دو مرد میسج بھیجتے ہیں۔ یشرب الشایا،
وہ چائے پیتا ہے، وہ ایک مرد چائے پیتا ہے، تو اس سے بنے گا یشربان الشایا، وہ دو مرد چائے پیتے ہیں۔ یتناول الفطورا، وہ ایک مرد ناشتہ تناول کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ لیتا ہے، بریک فاسٹ کرتا ہے۔ تو اس کا تثنیہ کیسے بنے گا؟ یتناولان الفطورا، یتناولان الفطورا۔ نون یہ اکیلا لکھیں گے، اس کو یوں نہیں کر دینا کہ نون کو الف کے ساتھ ملا دیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ یتناولانی الفطورا، یوں جب ملا کے پڑھیں گے تو یتناولان الفطورا، وہ دو مرد ناشتہ کرتے ہیں۔ یشرب الماء، وہ ایک مرد پانی پیتا ہے، تثنیہ بنے گا یشربان الماء، وہ دو مرد پانی پیتے ہیں۔ یعود الی البیت، وہ ایک مرد گھر کی طرف لوٹتا ہے، واپس آتا ہے، عود کرتا ہے۔ اب تثنیہ بنے گا یعودان الی البیت، وہ دو مرد گھر کی طرف واپس آتے ہیں یا آئیں گے۔ یہ جتنے بھی سیغے ہیں ان میں حال کا بھی ترجمہ کریں گے، مستقبل کا بھی ترجمہ کریں گے۔ یغیر لباسہ، وہ ایک مرد اپنے لباس کو، اپنے ڈریس کو چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، یغیرو سے یغیرانی تو بن گیا، لیکن لباسہ وہ ایک مرد، اب جب ضمیر ہم نے لوٹانی ہو، ضمیر کو مرجع کے مطابق لانا ضروری ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے واحد سے تثنیہ بنا دیا، ایک مرد سے دو مرد کر دیے، تو اب لباسہ، یہ ایک مرد کے کپڑے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ہما کر دینا ہے، ہو سے ہما۔ یغیرانی لباسہما، وہ دو مرد اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان سارے افعال میں چونکہ یہ افعال فعل مضارع کے ہیں، فعل مضارع میں زمانہ حال بھی ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ بھی ہوتا ہے، اور زمانہ استقبال، زمانہ مستقبل یعنی فیوچر بھی ہوتا ہے، تو اس کا پریزنٹ والا بھی اور فیوچر والا بھی دونوں ترجمے کریں گے۔ اگر آپ ایک کرنا چاہیں تو ایک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر اس میں دونوں ترجمے پائے جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو استعمال کریں گے، اپنے استعمال کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی آپ حال کے لیے استعمال کریں تو ترجمہ حال کے لیے کریں گے، حال والا کریں گے۔ اگر آپ استقبال کے لیے، فیوچر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی فیوچر والا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے۔ ہمارے پچھلے اسباق سننے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے، آنے والے اسباق سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں پھر ملیں گے۔ مع السلامۃ، الی اللقاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔